بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت ہفتم کے اسلامیات کے سبق کی خاکی کے ساتھ موجود ہیں اور سلسلہ ہے اعادہ کلی، اور ہم اس میں حصہ اسباق میں آپ کا جو سبق لے رہے ہیں وہ ہے رسولوں پر ایمان اور رسالت کے تقاضے۔ ٹھیک ہے، رسول اور پیغمبر یہ اللہ پاک نے اپنے انسانوں کی بھلائی کے لیے دنیا میں بھیجے، کیونکہ اللہ پاک اپنے انسانوں سے بہت محبت فرماتے ہیں، لہٰذا ان کی بھلائی اور ہدایت کے لیے رسولوں کو دنیا میں بھیجا گیا۔ ہم آج آپ کے سبق کے ذریعے، آپ کی کتاب میں موجود سبق کے ذریعے اس پورے رسالت کے تقاضے اور رسولوں پر ایمان کے معاملات کو سمجھیں گے اور اپنا اعادہ کلی کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 6 پہ موجود سبق ہے رسولوں پر ایمان اور رسالت کے تقاضے۔ یہ آپ کے حصہ ایمانیات کا سبق جو ہے حصہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں رسالت کے معنی و مفہوم۔ رسالت کے لغوی معنی سے مراد ہوتے ہیں لغت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا اور رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ رسولوں کے لیے ایک دوسرا لفظ نبی بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کے لغوی معنی ہیں خبر دینے والا۔ اصطلاحاً رسول اور نبی اس برگزیدہ بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بیٹا 1,24,000 پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول تھے، اور یہ سلسلہ جو رسالت کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ تو ہمارا عقیدہ بھی کہنا چاہیے ختم نبوت پر بالکل مصمم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، عقیدہ رسالت ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کون سا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جن کو ہم اپنی مرضی اور اپنے ذہن سے طے نہیں کر سکتے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے رب نے ہماری طرف جو ہے اپنے منتخب کیے ہوئے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ یعنی اب مسلمانوں کے لیے خاص طور پر جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ جو رسول اور جو پیغمبر اس دنیا میں آئے 1,24,000 پیغمبر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر کہنا چاہیے دین کو مکمل کر دیا گیا، انہوں نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی خاص طور پر مسلمانوں، ہدایت تو انسانوں کے لیے آئی ہے، یعنی آپ رحمت للعالمین تھے نا تمام دنیا کے لیے، لیکن جو ہدایت پا جاتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا ہے نا۔ تو مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے اور اللہ کی عبادت، کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ پاک کی بندگی کرنے کے لیے، تو عبادت کے طور طریقے سب ہمیں رسولوں نے سکھائے۔ اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہر قوم میں رسول آیا ہے۔ قرآن مجید میں اگرچہ نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید کے ذکر کردہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف کئی نبی اور رسول بھیجے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے۔ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا دراصل سب کو نہ ماننا ہے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور رسالت اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس عقیدے پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس عقیدے کے مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے نا کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا؟
تو ہمیں جب تک یہ کلمے پر عقیدہ نہیں ہوگا ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ اب پیغمبروں کے بھیجے جانے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے اور اس کی ناراضگی سے بچ سکے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے، مجھے تو صحیح اور غلط اور حق کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے، یعنی ہمارا عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ توحید کے علاوہ بھی ایک عقیدہ ہے عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ کہ جو دنیا ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، جو اعمال کرتے ہیں وہ نیک ہوں یا بد، آخرت میں اس کی سزا اور جزا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو جنت نصیب ہوگی اور جو نیک عمل نہیں کریں گے، برائیوں میں پڑے رہیں گے، انہیں کیا ملے گی؟ دوزخ۔ تو اگر انسانوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ سچائی کا، نیکی کا، فلاح کا راستہ کون سا ہے، تو انہیں پتہ کیسے چلتا ہے نا؟ تو اس نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے رسولوں اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ ہمیں اچھے اور برے کی، نیک اور بد کی تمیز ہو سکے، اور ہم آخرت میں یہ نہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیک عمل کون سا ہے، تو ہمیں سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ دیکھیے اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ رسالت کے تقاضے، رسولوں پر ایمان لانے کے فوراً بعد ہم پر ان کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پہ موجود ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے انسانوں کو کامل شعور بخشا اور حقیقی کامیابی کا راستہ بتایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہوگا، مشکل نہ ہوگا۔ اب تقاضۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا ہے؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے نا، تو ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کریں گے، ہم اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں گے اور اس پر چلیں گے، اور جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین، اپنی اولاد اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کس سے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے محبت کرنا، کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرماتے ہیں، ہے نا بیٹا؟ تعظیم و توقیر، رسولوں پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کے دل کے ساتھ ادب و احترام کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ سورہ حجرات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے انسان کے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کی شان میں نازیبہ الفاظ بولنا، لکھنا یا ان کی کوئی تصویر بنانا اور ان کے ادب و احترام کے منافی ہے۔ اب آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت ہم کرتے ہی ہیں، ان کی بات تو ہم مانتے ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہم نے ان کی شان میں بھی کوئی گستاخی نہیں کرنی، ہم نے اتنا ہی ادب ان کا بھی کرنا ہے، ان سب رسولوں کو ماننا ہے جو اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر کی تعداد ہے پیغمبروں کی، تو ہمیں ان سب کا ادب اور احترام کرنا ہے، بھلے وہ مختلف قوموں میں اترے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا تمام رسولوں سے محبت کرنا بھی ہے۔ پھر یہاں کتنے صاف الفاظ میں بتا دیا گیا کہ ان کی کوئی تصویر بھی نہیں بنانی چاہیے، ہے نا بیٹا؟ تو یہ تمام چیزیں الحمدللہ ہم بھی نہیں کرتے اور ہمیں آئندہ بھی نہیں کرنی، اور ہمیں اور لوگوں کو بھی منع۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت پہ لوگ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، ہے نا بیٹا؟ تو ہمیں کیا خیال رکھنا ہے؟ ہمیں ہر حال میں رسولوں کے ادب کا خیال رکھنا ہے۔ مدد و نصرت، اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کا تیسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ ان کے کام میں ان کا مکمل طور پر ساتھ دیا جائے اور دین کی اشاعت، تبلیغ اور
اعلان کلمت اللہ کے کلمے کے علاوہ رسول کے پیغام پر عمل پیرا ہونا چاہیے، جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آج کل ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے پیغام کو دنیا میں عام کریں اور ان کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ اپنا وقت اور مال خرچ کریں۔ یعنی مدد و نصرت سے مراد کیا ہے کہ جو پیغام ہم تک آ گیا، اب اس کی تبلیغ کرنا ہم پر فرض ہے، اس پیغام کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ اب ہم آگے کس طرح پہنچائیں؟ کئی طریقے ہیں۔ لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، ہے نا، لوگ اسلام کی اشاعت کے لیے بھی نکلتے ہیں، اور بعض لوگ نہیں نکل پاتے۔ تو ہم اگر نہیں نکل پاتے تو ہمیں اپنی ذات میں ان اعمال کو، ان پیغامات کو، ان ہدایت پر عمل کرنا ہے تاکہ ہمارے سیرت و کردار سے دوسرے لوگ متاثر ہوں اور اسلام کی طرف آمادہ ہوں، اسلام کی طرف آنے کے لیے راضی ہوں۔ تو یعنی تبلیغ کرنے کا ذریعہ جہاں یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ سفر کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو ایسا بنا لیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، رسولوں کے احکامات کے مطابق، اور پھر آپ کے کردار اور شخصیت کی روشنی سے ہی دوسرے لوگ متاثر ہوں گے۔ اطاعت و اتباع، رسول پر ایمان لانے کا چوتھا اہم تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کو نمونہ عمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ رسول دین کے معاملات میں جو تعلیم دیں اس پر دل و جان سے عمل کریں۔ عقیدہ، عبادت، حلال و حرام، جائز و ناجائز، پاک و ناپاک، معیشت و سیاست، عدالت، انصاف، مطلب کہ ہر شعبہ زندگی میں ان کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کو رسول کی اطاعت کرنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سب سے مقدم ہے۔ ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور ہم عملی طور پر عقیدہ رسالت کے تقاضے کو پورا کر سکیں۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اپنی زندگیوں میں اس پیغام کو اس تعمیر و کردار کے مطابق ادا کریں۔ اب کیا ارشادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام ہم تک پہنچایا جو اللہ نے ہمیں بتایا نا زندگی گزارنے کا۔ اب وہ کوئی بھی شعبہ ہو، اب اگر میرا شعبہ تعلیم سے متعلق ہے، یعنی میں ٹیچنگ کرتی ہوں، میں معلمہ ہوں، تو میں کیا کروں گی؟ میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کروں اور آپ تک وہ پیغام جو اللہ پاک کا ہے اور جو آپ کے سلیبس کے مطابق ہے آپ تک پہنچاؤں۔ اب بحیث طالب علم آپ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ کو جو علم دے رہے ہیں، جو تعلیم دے رہے ہیں، آپ خلوص دل کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوں اور ایمانداری کے ساتھ وہ پیغام جو آپ تک پہنچا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی تعلیم کے سلسلے کو جاری رکھیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ کریں جس میں جھوٹ، منافقت، ریاکاری، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے ایمانی کرتے ہیں اکثر بچے، چیٹنگ بھی کرتے ہیں نا۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ کو دور ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل اپنے خلوص نیت کے ساتھ اپنے علم حاصل کرنے کے جذبے کو، سلسلے کو جاری و ساری رکھیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ضرور کریں گے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے اور رسولوں پر ایمان لانا، اور آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ اب آپ کو اس کے مشقی سوالات کے جوابات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنے آنے والے امتحان کی تیاری کرنی ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ۔ یقیناً اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بہت جلد ایک دوسرے سبق کی خاکے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔